ساتھ ہیں اس وقت ٹیوزڈے کا دن ہے، آج 10 جون، اور دیکھیے صاحب وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ بڑی عید کا انتظار تھا، بڑی عید بھی گزر گئی، اور بڑی عید گزرنے کے بعد بھی 4 دن اوپر سے گزر گئے۔ بہرحال اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس سمت میں چلتے جاتے ہیں۔ میں آپ کی ملاقات ایوری ٹیوزڈے کو ہماری ملاقات ہوا کرتی ہوتی ہے۔ جناب قابل احترام جناب ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں کرامت اللہ غوری صاحب، جنہوں نے ڈپلومیٹک پوزیشنز کے اوپر بھی رہے اور مختلف لیڈرز کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا۔ یقیناً ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آپ امیجن کیجئے گا میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں، دیر آر سم فیو تھنگس جو مجھے پسند ہے، دیر آر فیو تھنگس جو میرے جگر گوشے کو پسند نہیں، دیر آر فیو تھنگس حالانکہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے اور میرا دل اور میری جان ہے، اس کو پسند ہے، مجھے پسند نہیں۔ بٹ یہ تو نہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دینا ہے، وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر، وی ہیو ٹو فائنڈ درمیان کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی دس پولرائزیشن از ٹو مچ ایٹ دا مومنٹ۔ دنیا میں مائی وے اور ہائی وے ہم سمجھتے ہیں، اور آپ اگر سمجھیے گا کہ اگر میں یہ فیل کروں کہ مائی وے اور ہائی وے تو یو ہیو دا ایکول رائٹ، تو پھر کیا ہوگا؟ بدترین تصادم ہوگا۔ اسی میں تصادم میں وہ کہتے ہیں نا، میری ایک اور کسی شخص سے 2-3 دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہنے لگا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ میں اپنی زندگی میں ایک غلطی کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ میرے ساتھ کے باقی لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں، مگر میں نہیں کرنا چاہتا، بیکاز میں نہیں چاہتا کچھ عرصہ ڈاؤن دا روڈ جب میں اس ایج میں سے نکل جاؤں تو میں پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ساری عمر معاف نہ کر سکوں، میں ریگریٹ کروں۔ there might be possible کہ مذہب دماغ کے اوپر آ جائے، تب میں ریگریٹ کروں۔ تو ویسے بھی زبان وہ چیز ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، تیر کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، اسی لیے اسی طرح سے زبان سے نکلے ہوئے لفظ واپس نہیں آتے۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں، مل کے ویلکم کرتے ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب کا، اور غوری صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرفہ 2 ہفتے کے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ سر 1 ہفتے میں تو میں نے لوگوں نے قربانی کی، بکرے کی، میں نے اپنی قربانی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بھی، اب میں کس کا نام لوں، اگر میں لوں گی تو ہاتھ میں ایک چیز پکڑی، چھریاں تیز کی ہوئی تھی، ہاتھ میں چیز پکڑ کے اس میں زور سے چھری مار رہی تھی اس کو تیز سوراخ کرنے کے لیے، بس چھری اس میں سے نکلی اور میرے ہاتھ کے اندر چلی گئی، اور پھر اس کے بعد میرا ہاتھ آگے پیچھے سے سوجا رہا، پھر میرا ایون ابھی بھی میری مٹھی بند نہیں ہوتی، تو وہ ایکسیڈنٹل، تو میں نے اپنی قربانی کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ میاں کے رستے میں اپنا خون بہایا تھا۔ وہ تو قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ کرامت اللہ غوری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا عید کیسی گزری آپ کی؟ معمول کے مطابق؟ معمول کے ہاں، یہاں پر وہ بات تو ہوتی نہیں جو پاکستان میں ہوا کرتی تھی کہ قربانی کا جانور خود ذبح کرتے تھے، جی، اس کے گلے پہ چھری پھیرتے تھے، اور پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ اماں ہماری وہ بقرعید کے لنچ کے لیے جانور کی وہ جو کلیجی ہوتی تھی، وہ پہلی چیز گھر میں کلیجی، پہلی چیز کلیجی بھنتی تھی اور وہ اماں ہم سب کو کھلاتی تھی۔ تو وہ دن تو گئے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ میرا تو معمول یہ ہے کہ پچھلے 20 برس سے میں اکنا کو یا کسی اور خیراتی ادارے کو رقم بھیج دیتا ہوں اور یہ بتا دیتا ہوں کہ کس ملک میں مجھے قربانی کے گوشت کو تقسیم کروانا ہے۔ تو اس سال میں سمجھتا ہوں کہ یمن کے لوگ نہ صرف غریب ہیں، نہ صرف نادار ہیں، بلکہ پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی مسلمان بیدار ہیں تو وہ یمنی ہیں۔ صحیح، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کمزوری کے باوجود، اپنی ناطاقتی کے باوجود جو حریت کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح سے غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں وہ کمر بستہ ہوئے ہیں، وہ آئینہ دکھانے والی بات ہے پوری مسلمان امہ کو۔ لیکن ہماری مسلمان امہ
مجھے دو ہی امتوں سے شکوہ ہے، ایک تو اپنی مسلمان امت سے اور دوسرے اپنی پاکستانی قوم سے۔ یہ غفلت کی وہ نیند سو رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر سور بھی پھونکا جائے گا تب بھی یہ شاید بیدار نہیں ہوں گے۔ صحیح پولرائزیشن کی بھی ہم نے بات کر لی، میں ظاہر دنیا کی بھی آپ نے ذکر کی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت دنیا جس صورتحال سے گزر رہی ہے، ہم پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ ماں باپ بچوں کے درمیان بھی، بھائی بھائی کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ تھوڑا سا انٹرنیشنل صورتحال کو اگر آپ کے ساتھ دیکھ لوں تو ابھی آپ نے مسلم امہ کے بارے میں کہا، اور میں تاریخ کی روش میں آپ سے بات ایک کرنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم اکارڈ سعودی عربیہ کائنڈ آف اس کے ساتھ ہے، مگر کوئی واضح پکچر ہمیں مل نہیں رہی۔ ابراہیم اکارڈ بھی قربانی پہ بلیو کرتا ہے، جو بھی قربانی پہ بلیو کرتے ہیں، ہم بھی، مگر وہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کے درمیان تصادم آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت ہاجرہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں حضرت سارہ کے بیٹے سے۔ میں مکہ معظمہ اور مدینہ پاک کی طرف چلتی ہوں۔ مکہ معظمہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے۔ مقام ابراہیم بھی وہاں پہ موجود ہے واضح طور پہ۔ حضرت ابراہیم پہ جتنا میرا اعتبار ہے، ایگزیکٹلی اس سے اتنا اعتبار جوئش کمیونٹی کا بھی ہے۔ شاید ہم سے زیادہ وہ اس کو اون کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ان کی حضرت اسماعیل کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر آئے، باقی تمام کے تمام پیغمبر جو تھے وہ حضرت سارہ کے بیٹے میں سے آ گئے تھے۔ آگے آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے جاتے ہیں تو مدینہ پاک میں اس وقت دا اسٹرانگسٹ کمیونٹی اینڈ اسٹرانگسٹ فیملی واز، جو تاجر تھے وہ یہودی تھے۔ ٹھیک، وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے، مگر پھر بعد میں انہوں نے مخبری بھی کی، اس پہ بہت ساری قرآن کی آیات بھی ہیں کہ ان پہ اعتبار مت کرو وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ وہاں سے نکل کے چلے بھی جاتے ہیں۔ سورہ الحشر جی، جو قرآن کا 59واں سورہ ہے، وہ تمام تر انہی قبیلوں کے متعلق ہے جنہوں نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا تھا لیکن پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو سورہ الحشر، وہاں تین یہودی قبیلے آباد تھے، تو بنو قینقاع، بنو نزیر، اور تیسرا قبیلہ کیا تھا وہ مگر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا تھا لیکن دغا کی، اور پھر جو قریش مکہ تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جو رسول کے دشمن تھے، ان کے ساتھ ملی بھگت کی، جس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو وہ یہ جو عرفہ آج کل جو ہم بنو قطع، ہاں، تو یہ جو ہم آج کل پولرائزیشن کے جس کا تم ذکر کر رہی تھی، یہ اس کی تاریخی سند ہے، اس کی تاریخ میں جڑیں ہیں۔ دیکھو، کل رات کو میں پروگرام سن رہا تھا اتفاق سے ای آواز پہ، ہماری شازیہ ملک کا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مغرب میں یہ جو عام تصور پایا جاتا ہے کہ سیمائٹ صرف یہودی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ ظاہر ہے ہم حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ امام الانبیاء یوں کہتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کی نسلیں انہی سے چلی، اور
وہ اس لحاظ سے آج جو مغرب میں خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے جو یہ کوشش کی جا رہی ہے ابراہمک ریکارڈس کے عنوان سے جو پالیسی بیچی جا رہی ہے، جو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا لب لباب یہی ہے کہ تینوں جو الہامی مذاہب ہیں وہ حضرت ابراہیم سے ان کا سلسلہ چلا ہے، یہودیت، عیسائیت اور ہمارا دین اسلام، تینوں کی جڑیں ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ میں ہیں۔ ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، جن سے یہودیوں کی نسل چلی۔ تو یہ پولرائزیشن تو میں جو ابھی آپ سے میرا جو آپ سے سوال تھا، آج کل ہو یہ رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو مجھے بطور تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے نظر آ رہا ہے، اور میں بین الاقوامی تعلقات کا طالب علم رہا ہوں، میں نے ماسٹرز اسی موضوع میں کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا بین الاقوامی قوانین سے گریز کر رہی ہے، اور جو سب سے بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ جان بوجھ کے عملاً قانون کی حکمرانی سے گریز کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کل جو اسرائیل نے کیا، وہ جو فلوٹیلا، جو انسانی حقوق کے پاسداروں کا جو فلوٹیلا، جو کشتی غزہ کی جانب جا رہی تھی، برطانیہ کا جھنڈا اقوامی پانیوں میں، انٹرنیشنل واٹرز میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا، اس کشتی کو لے گئے اشدود کی بندرگاہ پر، اپنی بندرگاہ پر، وہاں ان تمام حریت پسندوں کو جو اس فلوٹیلا میں شامل تھے ان کو قید کر لیا گیا، ایک ایک کر کے ان کو رہا کیا جا رہا ہے، لیکن اب تک سب کو رہا نہیں کیا گیا۔ 5 لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا، ان سے ریٹرن لے لیا گیا، ان کو جیل میں ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ جو اس میں ایک جو سب سے معروف گریٹا جو سویڈن کی باشندہ ہے، اس کو پیرس بھیج دیا گیا ہے، ایک کو اسپین بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ اسرائیل نے کیوں کیا؟ سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ کیوں کیا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بین الاقوامی پانیوں میں اس کشتی کو روکا گیا؟ اس لیے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر قانون سے بالا تر ہے، اور آج جو 5 مغربی ممالک نے اسرائیل کے 2 وزراء پر پابندی لگائی ہے، اتمار بن گویر اور اسموٹرچ پر، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ وزراء ہیں جو ببانگ دہل یہ کہتے رہے ہیں کہ غزہ سے بلکہ پورے مقبوضہ فلسطین سے فلسطینیوں کا انخلاء ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بقول ان کے اللہ نے ان کو یہ زمین تا ابد ان کی وراثت میں لکھ دی ہے، ان کو مذہبی حق ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اس زمین پر رہیں، اس لیے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ فرات سے لے کے اور نیل کے ساحل تک، فرام یوفریٹس ٹو نائل، تو وہ اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور اسرائیل کو کیوں مواخذے سے یا احتساب سے ڈر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسرائیل کو یقین کامل ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اور اب ہم نے ابھی دیکھا کہ پچھلے ہفتے امریکہ نے سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 14 اراکین، جن میں 4 مستقل اراکین بھی شامل تھے، وہ اس قرارداد کے حق میں تھے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن امریکہ چونکہ نہیں چاہتا، امریکہ چونکہ پوری طرح سے سرپرستی کر رہا ہے اسرائیل کی، لہذا امریکہ نے وہاں اپنا ویٹو استعمال کیا۔ تو اس سے
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا یہ سمجھنا کہ امریکہ ہر حال میں اس کے سر پر اپنے دستے شفقت رکھے گا غلط نہیں ہے. بہت شکریہ. میں آپ کو دوبارہ وہیں لے کے جانا چاہتی ہوں. بھی جیسے ہو گیا کہ بنو قرادے ہیں، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع، یہ تین بنو قینقاع، بنو قینقاع یہ تین بنو قبائل قریظہ اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع. جی یہ تین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ پاک میں، اور اس کی پوری ان کا وہاں سے نکالا جانا، ان کا واپس آنا، ان کی جو شرارتیں تھیں وہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے. میرا جو آپ سے سوال یہ تھا کہ مسلم ممالک خاموش ہیں سوائے یمن کے، شمال بھی، شام بھی اب آئی ڈونٹ نو کہ کس طرف کو چل پڑا، شام بھی پوری طرح سے مغربی بلاک میں شامل ہو. مگر اب میرا جو کنسرن ہے سعودی عربیہ کی خاموشی پہ، کہ اگر یہ پرومسڈ لینڈ کی بات کرتے ہوئے اپنی کتاب تورات کے مطابق چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ دس از اے پرومسڈ لینڈ فار اس، فار دا جوش پیپل، تو واٹ ڈو یو تھنک کہ آج اس پرومسڈ لینڈ کو اچیو کرنے کے بعد، اس میپ کو اچیو کرنے کے بعد، they would definitely want to conquer مکہ معظمہ بیکاز اس کی بنیادوں کو ان کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم وہاں پہ بھی تھے، اینڈ آج بھی وہ باقیات موجود ہیں ان قبائل کی. یہ تینوں قبائل جو کہ تینوں قبیلے جو یہود کے تھے مدینہ پاک میں، تو ڈو یو تھنک کہ they can go to, they would like to have مدینہ also؟ ان کا خواب تو یہی ہے عرفہ. تو ڈو یو تھنک سعودی عربیہ نوز اباؤٹ اٹ؟ سعودیوں کو معلوم ہونا چاہیے. یہ تو ہر پڑھے لکھے انسان کو معلوم ہے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنانے کا کیا منصوبہ ہے، اور وہ اس کو کس حد تک، کہاں تک، کس سرزمین تک توسیع دینا چاہتے ہیں. اگر سعودی کسی خام خیالی کا شکار ہے تو انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ تو کسی مسلمان، سمجھدار مسلمان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل اس پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کے اختتام پر وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور مغربی ممالک کی تمام تر سرپرستی اس کو حاصل ہے. دیکھو آج برطانیہ نے بھی پابندی لگائی ہے، لیکن برطانیہ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ان دو اسرائیلی وزراء پر پابندیاں لگانے کا، یا ان کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا مغرب میں، یا ان کے مغربی ممالک میں داخلے پر پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برطانیہ اسرائیل کی بقول اس کے جو سرکاری اعلامیہ ہے، it is not going against its unwavering support for Israel's right to exist. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جو بنانے والے تھے اگر وہ اپنے اس موقف کا اعادہ نہیں کریں گے، اس کو دہرائیں گے نہیں، تو پھر تو یہی ہوگا عارفہ بی بی کہ کوئی والدین اپنے بچے سے ناراض ہو کر اس کو جائیداد سے بے باک کر دے. وہ اسرائیل کی سرپرستی ترک نہیں کرنا چاہتے. یہ تو کاغذی کارروائیاں ہیں، یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ صرف. بہت شکریہ. 1146 آپ نے کہا they never ever can go to مدینہ شریف according to احادیث. ظاہر ہے ایک بڑی جنگ کا ہوگا، وہ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، بٹ they call it a promised land. وہ جو جنگ ہے، دیکھو مختلف احادیث ہیں، احادیث بھری ہوئی ہیں. کسی حدیث میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مدینے پہ، نہ صرف مدینے پہ قبضہ کر لیں گے بلکہ مکے پر بھی قبضہ کر لیں گے. تو یہ احادیث مختلف قسم کی ہیں. میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس چیز کو ہم ٹچ ہی نہیں کرتے، مگر پڑھنا چاہتا جو ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو استدلال ہے وہ یہ کہ دنیا
قانون کی حکمرانی سے گریز کر رہی ہے. صحیح. دنیا لا قانونیت کی طرف جا رہی ہے اور اس کا مظاہرہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت میں ان دنوں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لاس اینجلس میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے صدر ٹرمپ نے قانون کی شکنی کرتے ہوئے وہاں پر 2000 نیشنل گارڈز بھیج دیے، 4,000 نیشنل گارڈز بھیجے ہیں، اور اس کے علاوہ 700 مرینز بھی وہاں بھیجے گئے ہیں. جبکہ امریکہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ نیشنل گارڈز یا مرین صرف اس وقت بھیجے جا سکتے ہیں جب اس ریاست کا گورنر وفاقی حکومت سے یہ کہے کہ میری مدد کو آؤ، اس لیے کہ میری پولیس اس لا قانونیت پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے، ناکافی ہے. لیکن کیلیفورنیا کے گورنر نے کوئی اس قسم کی استدعا نہیں کی، کوئی فریاد نہیں کی، کوئی التجا نہیں کی، لیکن ان کے التجا کے نہ کرنے کے باوجود صدر ٹرمپ نے اپنے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے، اس لیے کہ وہ جس روش پر گامزن ہیں، میں یہ کہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہتا ہوں عارفہ بی بی کہ امریکہ نے غلاموں کو آزادی دینے کے بعد سے، لنکن کے دور میں یہ ہوا تھا 1865 میں، اس کے بعد سے دنیا میں جو بھی نام کمایا تھا اور 150 برس کا جو سرمایہ امریکہ نے اپنے حق میں بنایا تھا، ٹرمپ کی کوشش یہ ہے، تمام تر کوشش، جس کا وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ کا ایک چاول دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ دیکھ تیار ہو گئی ہے یا نہ، یا تیار نہیں ہے. تو صدر ٹرمپ کی جو روش ہے، جو پالیسی ہے، جس پر وہ گامزن ہے، جس ایجنڈا پر وہ عمل کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے جو کچھ آج تک بین الاقوامی برادری میں نام کمایا تھا، ٹرمپ اس کو ملیہ میٹ کرنے کے درپے ہے، اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور امریکہ میں جمہوریت کی جگہ آمریت کو مسلط کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، مگر میں وہی بات ہے نا کہ یہ دنیا بالکل الٹی ہو گئی ہے. جو صحیح کر رہا ہے وہ کمزور ہے، اور جو غلط کر رہا ہے وہ مطلب وہ بلنگ کرنے والا، اس وقت بلی کرنے والا ہی ہوا نا، تو وہ صحیح. اچھا، میں سر پاکستان کی طرف تھوڑا سا آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں. ظاہر کینیڈا امریکہ کی بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کی. اس ملک میں بھی پرابلمس ہیں اور آپ نیوز کو بڑی تفصیل سے دیکھتے ہیں. آج ہی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ایک آئی ہے کہ کینیڈا نے، ظاہر ہے ہمارے جو مارک کارنی ہیں پرائم منسٹر، انہوں نے بھی جو نیٹو کے لیے بجٹ زیادہ کرنے کے لیے ہمارا ڈیفنس کا بجٹ بھی بڑھا دیا. مگر ایک جیٹس کی ڈیل جو کی تھی امریکہ کے ساتھ کی تھی، اور آج ہماری آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ وہ جو فگرز لوگوں کے سامنے آئے تھے، the actual figures are much higher than that number. یعنی اس سسٹم میں بھی غلط بیانی ہے. ہاں، جعل سازی ہے، بالکل یقیناً. یہ قوم کے ساتھ فریب ہے، دھوکہ دہی ہے کہ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. تو ہمارے ہاں بھی بازیگر، سیاستداں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ بازیگر ہوتے ہیں. تو ہمارے وطن ثانی کے سیاستداں اور قائدین بھی عوام کے ساتھ فریب کر رہے ہیں. یہ صاحب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ امریکہ سے خریدے گئے F-35 لیار جو طیارے ہیں جیٹس، وہ تخمینے سے 50% زیادہ مہنگے پڑیں گے. آڈیٹر جنرل کی آج کی رپورٹ ہے، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ان کو خریدنے کے بعد پھر اور چیزیں جو خریدیں گی، تو جو نمبرز نظر آ رہے ہیں یہ ایکچوئل نمبر اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے. پاکستان کا ڈیلیگیشن
ششی تھرور جو تھے وہ بھی ظاہر ہے انٹرنیشنل ٹور پہ نکلے، انڈیا کا بیانیہ جو 88 آورس کا ایپیسوڈ تھا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے تھوڑی ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا کہ جہاں پہ وہ اپنا انڈیا کو پورٹرے کرنا چاہتے تھے تو وہ آلریڈی پاکستان کے حق میں وہ لوگ کر رہے تھے. پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی گیا جس کو بڑے وائزلی بلاول بھٹو نے ریپرزینٹ کیا ہے. وہاں کا ایک تھنک ٹینک ہے IISS جس میں بھٹو صاحب بھی گئے تھے، پاکستان کے اور بھی بہت سے لوگ گئے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ایگزیکٹلی، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف IISS. بھٹو صاحب بھی یہاں پہ گئے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی گئی تھیں، اور اس دفعہ بلاول بھٹو صاحب بھی تشریف لے کے گئے ہیں. درمیان میں بھی بہت سے اور لوگوں نے بھی وہاں پہ اپنی پریزنس دی ہے. وہاں کی آج جو میرے نظر سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ دس ینگ مین بلاول بھٹو اپنی ایج سے آگے کی بات انہوں نے کی ہے، اینڈ ہی از اے ویری تھاٹ فل لیڈر. تو اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے امریکہ میں، کینیڈا میں، انہوں نے پاکستان کی جو بیانی ہے اس کو بیچا تو ہے ٹھیک طور پہ. پاکستان کے بیانیے کو درست بیچا ہے بلاول بھٹو نے، اس لیے کہ پاکستان کا موقف درست ہے اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کا موقف درست ہے. اس کے بجائے اس کے برعکس ہندوستان کا موقف چونکہ جھوٹ پر مبنی تھا، چونکہ فریب پر مبنی تھا، لہٰذا ہندوستان کو نہ صرف عسکری محاذ پر ہزیمت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ سفارتی محاذ پر بھی اس نے جو پسپائی کھائی ہے، جو ہاں عام زبان میں کہہ لو کہ جو مار کھائی ہے، وہ اس کے لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ دیکھو بلاول تو ششی تھرور کے مقابلے میں طفل مکتب ہے، اس لیے کہ ششی تھرور کا ایک قامت ہے، ایک قد ہے، وہ بین الاقوامی ایکسپوجر ہے، وہ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں. لیکن چونکہ ہندوستان کا موقف کمزور تھا لہٰذا ششی تھرور کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور انہوں نے دیکھو، مجھے تو حیرت ہوئی کہ کولمبیا جیسے ملک میں جانے کی ہندوستان کو کیا ضرورت تھی. پاکستان کا وفد جا رہا ہے، امریکہ گیا ہے، برطانیہ میں اس وقت ہے، فرانس جائے گا، پھر اس کے بعد جرمن جائے گا. تو یہ وہ ممالک ہیں جو کلیدی ممالک ہیں، جو بین الاقوامی رائے اور بین الاقوامی صورتحال کو بناتی ہیں. لہذا ان میں وفد بھیجنا تو ایک طرح سے سفارتی دانشمندی ہے، لیکن مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ، بلکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کس تشویش کا شکار ہے. اور ہندوستان دیکھو، جو مودی سرکار جو اپنی قوم کو ہضم کروانا چاہ رہی تھی اس میں ناکامی ہوئی ہے. نہیں سر، ابھی الیکشن کا رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا. ناکامی تو نہیں ابھی کہہ سکتے، یہ ایپیسوڈ بھی اسی لیے اسی الیکشن، لیکن آثار یہی ہیں کہ وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ بہار میں ہے، اور بہار آبادی کے اعتبار سے ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی ریاست ہے یو پی کے بعد. تو وہاں پر بھی جو میں مبصرین کے تجزیے پڑھتا رہا ہوں تو آثار یہی ہیں کہ وہاں پر بھی انتخابات میں مودی کو منہ کی کھانی پڑے گی. سننے جناب کرامت اللہ غواری صاحب میرے ساتھ، پاکستان کی ان 88 آورز کی پرفارمنس اتنی کمال کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ ٹریننگ کے لیے انوائٹ بھی کریں گے. آج ایک اور نیوز بھی ہے کہ پاکستان کو J-35
طیاروں کی پیشکش ہوئی ہے چائنا نے, بیکاز چائنا محسوس کرتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ کو 4 چاند لگا دیے, بٹ دس از آل بیکاز آف دا ایکسپرٹیز طیارے آف آور بنانے پائلٹ. والی کمپنی ہے بی بی, اس کے اسٹاکس کی, اس کے شیئرز کی تو قیمت آسمان سے باتیں کر But رہی it is because of the expertise of those who were operating. یہی تو وہ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا, بہت سے لوگوں نے یہ ٹرینڈ لگائی کہ رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی دسول نے پاکستانی فضائیہ کو پیشکش کی ہے کہ ہم تمہیں چند طیارے ہدیہ کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے طیاروں میں کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی اصل میں ہندوستان کے پائلٹوں میں. ٹیکنیکلٹی ہاں, یوزرز کی ایکسپرٹیز کو بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, بہت کاؤنٹ کرتا ہے. پاکستان میں میں ابھی بلاول بھٹو صاحب کی بات کی, تو ریزن کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو اس کے لیے جو چنا تھا وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے چنا تھا. انٹرنیشنل اسکیل پہ ان کی پریزنٹیشن بڑی اچھی رہی. Doesn't it affect شہباز شریف صاحب؟ نہیں, شہباز شریف نے نہیں چنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں انہوں نے چنا تھا, اور انہوں نے چنا یوں تھا کہ بلاول کی گرومنگ ان کے خیال سے کرنا ضروری تھی, بین الاقوامی گرومنگ کرنا, ان کی تربیت کرنا ضروری تھی, اس لیے کہ ان کے منصوبے میں دو ہی ترجیحات ہیں. ایک تو مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا اور دوسرے بلاول بھٹو کو. تو یہ ان دو موروثی سیاستدانوں کی اولاد کے درمیان پاکستان کی قیادت کا فیصلہ ہونے والا. تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف اس لیے کرتی ہوں کہ ایک وقت میں دیکھیے جی بھٹو صاحب کی بات کر لیں, ہی واز وزیر خارجہ کے طور پہ, یعنی ایز اے یہ جاتے ہیں بلاول بھٹو جو گئے باہر, تو ریپرزنٹیشن پاکستان ریپرزینٹنگ پاکستان آن انٹرنیشنل اسکیل از اے بگ ڈیل. مریم نواز صاحبہ تو بھی انٹرنیشنل اسکیل پہ جا کے انہوں نے کہیں ریپرزینٹ نہیں کیا پاکستان کو, تو آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ وہ ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر کوئی سالڈ سا مجھے آنسر چاہیے تھا کہ ایک وقت میں بوتھ آف دیم کی ناٹ بی دا پرائم منسٹر نا. نہیں, وہ تو پاکستان کی تاریخ کیا بتا رہی ہے ہمیں عارفہ بی بی. سر ووٹ تو ووٹر ڈالتا ہے, باریاں لگتی رہی ہیں نا. ووٹ تو ووٹر ڈالتا ہے نا. وہ تو ووٹر ڈالتا ہے, جو ووٹر ڈالنے والے کے ووٹ کا کیا احترام ہے پاکستان میں. یہ تو تمہیں حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ گزشتہ برس 8 فروری 2024 کے انتخابات کا جو نتائج ہوئے تھے ان کو راتوں رات بدل دیا گیا, ان پر شب خون مارا گیا. تو ووٹ کا احترام تو پاکستان میں ختم ہو چکا ہے نا. ووٹر ٹھیک ہے, ہر جمہوری معاشرے میں ووٹر کا یہ استحقاق ہوتا ہے, حق ہوتا ہے, اس کا بنیادی حق ہے یہ کہ وہ اپنی پسند کے حکمراں منتخب کر سکے. لیکن پاکستان کا المیہ تو یہی ہے بی بی کہ پاکستان میں عوام یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ کس کی قیادت چاہتے ہیں, وہ جو پاکستان کے مالک و مختار بنے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر پاکستان کے پالیٹیشینز بھی, اس میں کسی ایک پارٹی کو بھی مبرہ نہیں کرتی, اس میں سے آپ پاکستان کے پالیٹیشینز بھی جان بوجھ کے ان کے کندھے کو استعمال کرتے ہیں. بی بی دیکھو نا, تم پودے کی جڑ تلاش کرو نا. نہیں, اس وقت ہم بتا دیں نا, وی آر ناٹ ان اے پوزیشن, پانی سر سے اٹھا ہوا ہے, وی آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ ہم اس چیز میں جائیں. مگر اس بات کو آپ مان لیں کہ پاکستان کی کوئی بھی جماعت ہے, چاہے وہ MQM تھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی, چاہے وہ مسلم لیگ تھی, چاہے وہ PTI تھی, چاہے وہ جماعت اسلامی کی بات کر لیں, nobody can be in a position and every politician look at their shoulders. بی بی اس لیے یہ اس وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ناکام ہوتی رہی ہیں, لیکن ان کو ناکام کروایا جاتا ہے اس لیے کہ پاکستان میں
تمہاری تاریخ بتاتی ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنے 5 سالہ مدت وزارت مکمل نہیں کی. پاکستان کی تاریخ یہی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوریت کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا گیا. اور اگر جمہوریت زیادہ بھی ہو جائے گی تو گڑبڑ ہے. امریکہ میں کون سی جمہوریت ہے؟ ہماری جمہوریت نہیں تو امریکہ میں جمہوریت نظر آتی ہے. نہیں وہ ٹو رانگس ڈو ناٹ میک ون رائٹ. اگر امریکہ غلط روش پر چل رہا ہے تو ہم پر کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی پیروی کریں. ہم تو ویسے ہی غلط لوگ ہیں. نہیں, اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا تو کسی عقل مند کے دماغ کی پیداوار نہیں ہے. صحیح جناب. کیا دیکھتے ہیں آپ دنیا کو اگلے 2-4 سال میں 5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں بی کہ وہ جو مستحکم جمہوریتیں ہیں ان میں ہی کون سی مستحکم جمہوریت ہیں کوئی بتائیں؟ مستحکم جمہوریت امریکہ کی ہے جس کی مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ جمہوری نظام نے جس طرح سے وہاں پہ جڑیں پکڑی اور جس طرح سے آج تک وہاں کوئی پریزیڈنٹ تو عورت بن نہ سکی. نہیں وہ الگ بات ہے. وہ اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں یہ تو معاشرے کی کمزوری ہے. عورت کو رائٹ کب دیے گئے؟ نہیں وہ رائٹ دیے گئے مغرب میں بہت دیر سے دیے گئے. ہمارے ہم جو تیسری دنیا کے ممالک کہلاتے ہیں جو ترقی پذیر کہلاتے ہیں ترقی یافتہ نہیں ہیں بقول ان کے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. یہ مغربی ممالک کی تاریخ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ عورت کے حقوق بنیادی حقوق دینے میں جس طرح کی خساست جس طرح کی کنجوسی کا مظاہرہ مغربی معاشروں نے کیا مشرقی معاشروں نے نہیں کیا. تو یہ تو معاشرے کی کمزوری ہے. یہ تو سوشل پرابلم ہے کہ امریکہ میں آج تک کوئی عورت صدر منتخب نہیں ہو سکی. لیکن امریکہ کی جمہوریت پر یہ سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہوتا. اب جمہوریت کی بے کنی کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور وہ شخص کر رہا ہے جس کے کردار کو جس کے افعال کو جانتے بوجھتے ہوئے امریکہ کے عوام نے اس کو دوبارہ صدارت کے لیے منتخب کیا. تو مسئلہ جمہور کا ہے کہ جمہور اتنے ناعاقبت اندیش ہو چکے ہیں کہ وہ بہت پیارے ہیں. اچھا امریکہ کردار کو جانتے ہوئے اس کے امریکہ کا جمہور جو ہے وہ ناشناس غیر شناس ہے انسان شناس نہیں. تو پاکستان کا جمہور انسان شناس ہے؟ نہیں. پاکستان کے جمہور نے بیداری کا بیان ثبوت دیا تھا پچھلے انتخابات میں. اگر ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وہ اس سے ان کی کمزوری ظاہر نہیں ہوتی. اس سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے ان کی جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں اور پاکستان کو اپنی موروثی جاگیر سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. مطلب میرا خیال ہے کہ ہم کوئی ڈیسائیڈ کر نہیں پا رہے. مجھے تو یہی لگتا ہے. تو بحث کا حسن تو یہی ہے بی بی کہ ہم وی ایگری ٹو ڈس ایگری. بالکل صحیح کہا آپ نے کرامت اللہ غوری صاحب. میں بلکہ مجھے تو کبھی کبھی بڑا غم ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر کل بھی شاہ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ایک قوم چائنا یا آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں امریکہ انگلینڈ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں منگولوں کی آپ بات کرتے ہیں مگر چائنا نے ابھی بھی بیان دیا ہے کہ دیے سے دیا جلاؤ. 800 سال کی تاریخ میں چین کی کون سی لڑائی آپ کے سامنے آئی ہے مجھے بتا دیجئے گا. آج تائیوان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تائیوان کو لیز پہ دیا تھا 99 ایئرز. اٹ belongs ٹو چائنا. چائنا نے تو کوئی لڑائی نہیں کی. تو پھر چائنا سے کینیڈا کو بھی خطرہ ہے امریکہ کو بھی خطرہ ہے. ہانگ کانگ کو لیز پر دیا تھا ہانگ کانگ کو برس کی. تائیوان تو ہمیشہ سے چین کا حصہ رہا ہے. مگر اب تائیوان امریکہ کو یہی پرابلم تھی نا کہ تائیوان از انڈیپینڈنٹ کنٹری ناؤ. ہانگ کانگ کو چائنا واپس نہیں لے سکتا. مگر چائنا نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی.
جتنی پراکسی وارز ہیں آپ کا ویسٹ کر رہا ہے. چین نے تو بی مغرب کے پھر چین سے خطرہ کیا ہے؟ نہیں، چین سے خطرہ کوئی نہیں ہے. یہ تو مغرب کا پروپیگنڈا ہے چین کے خلاف کہ چین عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے وہ اپنے اتحادی تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا محاذ بنانا چاہتے ہیں. یہ تو مغربی دماغ کا فطور ہے. دیکھو، میں تو چین کا بڑا بدعا ہوں. تم 800 برس کی بات کر رہی تھی، میں تو چین کی 5000 سالہ تاریخ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چین نے آج تک اپنی سرحدوں سے نکل کے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا. پھر خوف کہاں ہے؟ کینیڈا کو بھی خوف ہے. نہیں، تو یہ تو مغربی ذہنوں کا خناس ہے. مغربی ذہنوں کا خناس اس لیے ہے کہ انہوں نے تو چین کو ہر طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی. دیکھو نا، چینیوں کو افیم کا عادی بنانے کی کوشش کرنے والے کون تھے؟ مغربی ممالک تھے. میں تو چین میں رہا ہوں عارفہ بی بی. شنگھائی میں عالم یہ تھا کہ شنگھائی شہر مختلف مغربی ممالک کے درمیان بٹا ہوا تھا. آج تک چینیوں نے شنگھائی کے اس پارک کو جوں کا توں رکھا ہوا ہے جس کے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا. وہ برطانوی علاقہ تھا جس کے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا کہ ڈاگز اینڈ چائنیز آر ناٹ الاؤڈ. تو پھر پرابلم تو کہیں اور ہے. ابھی آپ جمہوریت، میں نے یہ سارا آپ کو اس لیے یاد دہانی کرائی کہ جب ہم جمہوریت کا تو ہم راگ لاپتے ہیں کہ جمہوریت ویسٹ میں ہے. یہ ابھی آپ نے جمہوریت کا ذکر کیا کہ ڈاگز اینڈ چائنیز آر ناٹ الاؤڈ ان دیئر کنٹری. وہ تو دیکھو مغربی کی تاریخ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے معاشروں میں تو جمہوریت کو پروان چڑھایا، لیکن اپنے معاشروں سے باہر، اپنی سرحدوں سے باہر، وہ جو ترقی پذیر دنیا کہتے ہیں، ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے جمہوریت کی کہیں پاسبانی نہیں کی، کہیں سرپرستی نہیں کی. بلکہ ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں کہ ہر عسکری آمر کو امریکہ کی آشیرواد حاصل رہی. اور اب ہمارے جو موجودہ جو ہائیبرڈ نظام کی پیداوار جو ہمارے بوناپارٹ ہیں عاصم منیر صاحب، وہ امریکہ یاترا کے لیے بہت بے چین ہیں، بہت بے قرار ہیں، اس لیے کہ نہیں جاتے. آپ فکر نہیں کریں، کیونکہ پاکستان کو امریکہ ایک پیسہ دیا کرتا ہوتا تھا جو ٹریننگ پہ امریکنز آتے تھے. ایک عرصے سے نہیں آئے. لاسٹ ایئر انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی. یہ خبر گرم ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں. آنا چاہیے سر، آنا چاہیے. دیکھیے جی، نریندر مودی نے کینیڈا کے بیچ میں را نے مرڈرز کروا دیے سکی نجر کا. انڈیا نے زبردستی کہا کہ ہم نہیں انویسٹیگیشن میں. مگر پالیٹکس از پالیٹکس اینڈ بیوروکریسی از بیوروکریسی. آپ کی ڈپلومیسی از ڈپلومیسی. آج ہمارے پرائم منسٹر کارنی نے کہا ہے کہ اٹس اے 5th بڑی معیشت ہے، ان کو G7 کی میٹنگ میں آنا چاہیے. اور تو اگر پاکستان آتا ہے تو I don't think so there is any problem. کینیڈا کی سکھ برادری انتہائی برہم ہے اس فیصلے پر. مگر پرائم منسٹر کارنی کا فیصلہ صحیح ہے کہ وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. تو سیم وے ہمارے ہاں ہمارے جو عسکری قائدین ہیں، سر امریکہ کے ساتھ بگاڑنا تو نہیں ہے نا. اگر آپ کے سفارتی تعلقات ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کے ساتھ بگاڑ لو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بونا پارٹس ہیں ان کی ذہنیت کا یہ عالم ہے کہ اگر امریکہ کا دست شفقت ان کے سر پر ہو تو وہ اسے اپنی سب سے بڑی کامرانی سمجھتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں آئی ڈاؤٹ اٹ. میرا خیال ہے دنیا چینج ہو گئی، اب بہت دنیا چینج ہو گئی. ہمارا معاشرہ تو بدقسمتی سے وہیں پر کھڑا ہوا ہے. بہت شکریہ. دنیا اگر چینج ہو رہی ہے تو یہی تو رونا ہے بیوی. پھر وہی بات ہے کہ ہم آرگیومنٹ میں جا رہے ہیں. رونا یہی ہے کہ دنیا بدل رہی ہے. چین ہمارے لیے مثال ہے
صحیح. کہ ہم سے 2 برس بعد آزاد ہوا تھا، لیکن چین ترقی کے کس بلندیوں پر پہنچ گیا، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات چیت کرائی. ہمارے اگلے اسپانسر اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مجھے بھی وہاں ہیلو کر کے گئے ہیں، تو بہت شکریہ کرامت بھائی. اپنا کوئکلی اگر آپ کے پاس منٹ اگر آپ اپنا قطعہ شیئر کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. آج کا وہ قطعہ اسی پس منظر میں ہے کہ وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ واشنگٹن یاترا پر جانے کے لیے بے قرار ہیں، اور سنا یہ ہے کہ واشنگٹن سے ان کو نہیں، سنی سنائی بات میں نہ بات کریں آپ. میں بتاتی ہوں، ریڈیو پروگرام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہے، اور اگر میں اور آپ سوشل میڈیا یا سنی سنائی خبر سے کوئی چیز ڈیولپ کریں، دیٹ از رانگ. میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا. میں نے 36 سال سفارتی زندگی گزاری ہے، تو میں تو وہ ان چلیے آپ اپنا قطعہ پیش کیجیے. ان پیغامات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے واشنگٹن کے سفارت خانے پر کتنا دباؤ ہے اسلام آباد کی طرف سے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے امریکہ کی دعوت. سر آپ اپنا قطعہ پیش کریں پلیز. تو اسی پس منظر میں ہے کہ چلے ہیں اہل حرم دیر کو سند پانے، چلے ہیں اہل حرم دیر کو سند پانے، بتوں کے سامنے جھکنا ہی ان کا شیوا ہے، بتوں کے سامنے جھکنا ہی ان کا شیوا ہے، انہوں نے بیچ دیا تجھ کو کوڑیوں کے عوض، اے قوم مجھ کو تیری بے حسی سے شکوا ہے. بہت شکریہ. میں اور آپ بھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے. کرامت اللہ غوری صاحب ونڈرفل پرسن، مگر انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی. وی ایگری ٹو ڈس ایگری. مگر بعض جگہوں میں مجھے کبھی کبھی خود اپنے پہ بھی آتا ہے کہ ہم ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی کو ہم ڈینائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے فیور بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اٹ واز جسٹ اے ٹرائی. یہی بحث کا حسن ہے. دیکھو ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈائلاگ جاری ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں فریق ایک رائے پر متفق ہو. بالکل صحیح. ٹاپ آف دا آور کا وقت ہوا جاتا ہے.